ملک عرب کا کچھ نہ کچھ تذکرہ شروع میں اس لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور دوسرے مشہور شہر مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور وہی اسلامی سلطنت کا ابتدائی دارالسلطنت قرار پایا۔ عرب ہی وہ ملک ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قریباً سب کا سب مسلمان ہو چکا تھا۔ یہی ملک عرب شوکت اسلام کی ابتدائی جلوہ گاہ ہے۔ اسی ملک عرب کی زبان میں کامل وحی اور آخری آسمانی کتاب نازل ہوئی جو تمام ملکوں، تمام قوموں اور قیامت تک کے تمام زبانوں کے لیے مکمل ہدایت ہے۔ اسی ملک عرب سے ہر چہار سمت ساری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلی اور اسی ملک عرب میں خانہ کعبہ ہے جس کی طرف ہر سال دنیا کے ہر ملک اور ہر خطے سے مسلمان کھینچے چلے آتے ہیں اور میدان عرفات میں سب مل کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور مناجات اور دعا میں مصروف نظر آتے ہیں، جہاں شاہ و گدا سب کی ایک حالت ہوتی ہے اور خالق ارض و سما کی عظمت و کبریائی قلوب پر مستولی ہو جاتی ہے۔ یہی ملک عرب ہے جو تمام دنیا پر غالب ہوا اور ساری دنیا کے لیے مشعل راہ اور چراغ ہدایت بنا۔ ظہور اسلام سے پیشتر اہل عرب کے تینوں مذہب کی یہ حالت تھی کہ بعض قبائل نہ خالق کے قائل تھے نہ جزا و سزا کے، بعض خالق کو مانتے تھے لیکن جزا و سزا اور قیامت کے منکر تھے، زیادہ تعداد میں بت پرست اور ستارہ پرست تھے، بعض قبائل میں آتش پرستی بھی رائج تھی۔ خانہ کعبہ کو بت پرستی کا مرکز بنا رکھا تھا اور 360 بت کعبے میں رکھ چھوڑے تھے۔ شام کی طرف آ کر مدینہ اور اس کی نواح میں کچھ یہودی بھی آباد ہو گئے تھے اور یہ یہودیوں کی آبادی موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے چند روز بعد ہی سے تھی۔ ان یہودیوں میں بنی قریظہ، بنی نذیر، بنی قنقاع وغیرہ مشہور قبائل تھے۔ کچھ عیسائی بھی ملک عرب میں آباد تھے، اوسان اور نجران میں عیسائی لوگ آباد تھے۔ کچھ لوگ قبیلہ قضا کے بھی عیسائی ہو گئے تھے۔ بت پرستی ملک عرب میں ہر جگہ اعلانیہ ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 سال قبل شاپور بادشاہ جو حجاز کا بادشاہ تھا سب سے پہلے خانہ کعبہ کی چھت پر حبل نامی بت رکھا اور مقام زمزم پر آصاف اور نائلہ 2 بت رکھے اور لوگوں کو ان کے پوجنے کی ترغیب دی۔ مختلف قبائل نے الگ الگ بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا اور پرستش کیا کرتے تھے۔ جریش، شارق، عائم، مدان، اوف، مناف وغیرہ بہت سے مشہور بت ہیں جن میں سے ہر ایک کسی نہ کسی قبیلے کا معبود تھا۔ خانہ کعبہ میں جب بت پرستوں کا اجتماع ہوتا تھا، ان مقررہ ایام میں اگر کوئی عرب خانہ کعبہ یعنی مکہ تک نہ جا سکتا تھا تو ایک پتھر جس کو داوار کہتے تھے نصب کر دیتا اور اس کے گرد طواف کرتا۔ ملک عرب میں خانہ کعبہ کی طرح اور بھی بت پرستی کے کئی مرکز تھے۔ نہتفان نے ایک مکان بالکل خانہ کعبہ کے مشابہ بنا لیا تھا اور اس کا نام لیس رکھا تھا، اس کا بھی حج ہوتا تھا۔ بنی خشم نے بھی ایک مکان بنوایا تھا، اس کا نام ذوالخلصہ تھا، اس کا بھی حج کرتے تھے۔ جبل احد کے قریب ایک معبد سعیدہ کے نام سے مشہور تھا، عرب کے بت پرست اس کا بھی حج کرتے تھے۔ ربیعہ کا معبد ذوالکعبات تھا، اس کا بھی طواف کیا جاتا تھا۔ نجران میں بھی ایک قبیلہ دار مندر تھا جو 300 کھالوں سے بنایا گیا تھا، اس کو کعبہ نجران کہا جاتا تھا۔ اس کی زیارت کے لیے بت پرستان عرب اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے خانہ کعبہ کی زیارت کو۔ نیز اس کو بت پرستوں نے حرم بھی بنا رکھا تھا، یعنی جو قاتل اس کے اندر چلا جاتا اس کو پھر کوئی آزار نہ پہنچایا جاتا۔ خانہ کعبہ کی چھت پر حبل کے علاوہ ایک اور بت بھی تھا جس کا نام شمس تھا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کی تصویریں بھی خانہ کعبہ میں پوجی جاتی تھی۔ بت پرست لوگ جب حج کو آتے تو قربانی کے لیے اونٹ بھی لاتے جن کو بتوں پر چڑھایا جاتا تھا۔ ان اونٹوں کو گلے میں جوتا باندھ کر لٹکا دیتے اور ان کے کوہان کو زخمی کر دیتے تھے جو اس بات کی علامت تھی کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ پھر کوئی شخص اس اونٹ سے تعرض نہ کرتا۔ اونٹوں کے بچے، بھیڑیں اور مختلف چوپائے بتوں پر قربان کیے جاتے تھے۔ بعض قبائل ان بتوں پر آدمی کی قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ عرب کے بت پرست توحید کے قائل تھے اور اللہ کو ایک جانتے تھے۔ ان بتوں کی پرستش وہ یوں کرتے تھے کہ یہ بارگاہ الہی میں ان کے سفارشی ہیں۔ ان میں بعض قبائل کا یہ عقیدہ تھا کہ جس شخص کی قبر پر اونٹنی ذبح کی جاتی ہے وہ قیامت کے دن اسی اونٹنی پر سوار ہو کر اٹھے گا۔ یہ عقیدہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حشر و نشر اور یوم جزا کے قائل تھے۔
عرب جاہلیت میں ستارہ پرستی بھی خوب رائج تھی۔ مورخین کے پاس اس بات کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں کہ عرب، مصر، یونان، ایران، ان چاروں ملکوں میں کون سا ایک ملک ستارہ پرستی کا استاد اور باقی تینوں اس کے شاگرد ہیں۔ بہرحال اس بات کا ثبوت دشوار ہے کہ عرب میں ستارہ پرستی باہر سے آئی۔ قبیلہ حمیر سورج کو، کنانا چاند کو، تمیم دھاران کو، لخم اور جزام مشتری کو، طاہ سہل کو، قیس شعار العبور کو، اسد عطارد کو پوچھتے تھے۔ اکثر قبیلوں کے بت ستاروں کے نام سے موسوم تھے۔ پتھروں کے بت اور مشہور ستارے مشترک طور پر قبائل میں پوجے جاتے تھے۔ ستاروں کے طلوع اور غروب پر بڑے بڑے کاموں کا انحصار رکھتے تھے۔ کھلے میدانوں اور ریگستانوں میں بسر کرنے والے لوگوں کی توجہ ستاروں اور سیاروں کی طرف خصوصیت سے منعطف رہنا اور ان ستاروں میں سے بعض کو معبود ٹھہرا لینا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ قرآن کریم کی سورہ نوح علیہ السلام سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی عراق عرب میں یاغوث، یعوق، ود، نصر، سوا وغیرہ کی پرستش ہوتی تھی جو سب ستاروں کے نام ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ستارہ پرستی ملک عرب میں قدیم ایام سے رائج تھی۔ عرب کی ستارہ پرستوں میں چاند کے پرستار سب سے زیادہ تھے اور چاند سب سے محبوب معبود سمجھا جاتا تھا۔